اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج عمران خان صاحب کی ایک اور پریس کانفرنس، ایک اور الزامات کا انبار الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کچھ اور نئے مبینہ کردار انٹروڈیوس کرائے انہوں نے دھاندلی میں اپنا کیس کو جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے. سب سے پہلے بتا دوں آج ہمارے پروگرام میں اسپیشل گیسٹ ہیں ہماری مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب. ان سے پوچھیں گے لانگ مارچ اور اس کا کلائمیکس اینٹی کلائمیکس، لیکن آج کی کچھ ڈیولپمنٹس اس سے پہلے آپ کو سامنے رکھ دوں. ویورز جو عمران صاحب نے اٹھائی ہیں، کچھ باتیں تو پرانی ہیں، کچھ باتیں نہیں ہیں. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس جناب افتخار احمد چودھری صاحب کے اوپر عمران خان صاحب اپنا کیس الزامات کی حد تک بنا چکے ہیں. آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ فخر الدین ابراہیم جو ہے ان کو الیکشن کمیشن تو بنایا گیا الیکشن کمیشن، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. چودھری افتخار صاحب نے بڑی اچھی گیم کھیلی. افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان کو اسی لیے بلوچستان میں نوازا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا آج پروگرام میں عمران خان نے پریس کانفرنس کے اندر کہ بیسکلی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نون لیگ کی کامیابی میں ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے. اس کے علاوہ سابق چیئرمین نیب ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری کے ایک خط کا حوالہ دیا عمران صاحب نے آج، اور اس میں کہا کہ زرداری صاحب کو لکھا گیا خط میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں شک ہے کہ افتخار چودھری ایک میڈیا گروپ کی مدد سے آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. سب سے اہم بات جو آج ایڈ کی گئی وہ جسٹس رمدے جو ہے ریٹائرڈ، ان کے سیل کے متعلق بات کی عمران صاحب نے اور کہا کہ ان کے گھر میں الیکشن سیل بنایا گیا جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے کہنے سے یا معاونت سے بنا، اور یہ جو سیل تھا اس نے الیکشن کے اندر جو ہے وہ سارا کام کیا. 11 مئی کی جو تقریر تھی نواز شریف صاحب کی وہ بھی بقول عمران خان صاحب کے رمدے صاحب نے کروائی، جس میں انہوں نے آر اوز کو پیغام دیا. اسی لیے خلیل الرحمان رمدے صاحب کی بھتیجی کو رکن اسمبلی جبکہ ان کے بیٹے کو اہم ترین صوبائی عہدہ دیا گیا جو آبویسلی اب ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس وقت دیا گیا. اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کے کردار پہ بہت زیادہ آج ڈیٹیل سے بات کی گئی کہ پی سی بی کا چیئرمین اس لیے لگایا گیا کہ انہوں نے افسران کو چینج کیا لیکن پولیس افسران جو ہیں ان کو چینج نہیں کیا. عینی شاہدین ہیں عمران صاحب کے پاس آج کی پریس کانفرنس کی روح سے، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ان کے گھر میں جو بیلٹ باکس گئے ان کے متعلق بھی عمران صاحب نے آج ڈیٹیل سے بات کی. اردو بازار کے اندر کوئی پرنٹنگ پریس لگایا گیا جس نے 11 تاریخ کو ریٹرننگ آفیسرز کو نئے بیلٹ پیپرز دیے. ان تمام چیزوں پہ آج بات کریں گے. شیخ رشید احمد صاحب کے گھر پہ بھی آج اٹیک ہوا. شیخ صاحب پہلے وہاں سٹارٹ کر لیتے ہیں. لال حویلی کے اوپر شیخ صاحب اٹیک ہوا، کنہوں نے کیا؟ دیکھیں یہ نور محل پہ اکٹھے ہوئے نون کے گلو باٹ اور گڈو باٹ، اس کو چھوڑیں، یہ معمولی باتیں. ہم نے خون سینچ کے لال حویلی میں شہداء کی جگہ لال حویلی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ کے پروگرام سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کی بچت ہو جاتی. یہ جو آپ نے 2 نمبر کے کام اپنے 2 نمبر کے لوگوں سے شروع کیے ہیں، ہمارے پاس اس ضمنی میں انواری کی، شادے کی، جاوید کی لاشیں اور 5 لاشوں کے باوجود ہم نے پرچہ نہیں دیا. آپ کے لیے یہ 16 لاشیں جو منہاج القرآن پہ اور 100 بندوں کو گولی مارنا اس سے نکل گئے تو آپ کا بڑا کمال ہوگا. اس پہ آپ کو پھانسیاں ہو سکتی ہیں. ایف آئی آر نہیں کٹی گئی اس پہ؟ ایف آئی آر چھوڑیں، پر ایف آئی آر جب ایک دفعہ ایف آئی آر کی رپورٹ انہوں نے ریسیو کر لی ہے کافی ہے. ہر وقت چودھری افتخار نہیں ہوتا. اور وہ چودھری افتخار مجھے مشرف صاحب نے کہا کہ جب پیر صاحب پگاڑا سے پوچھنا، میں نے پیر صاحب کو کہا جی یہ کوئی چودھری افتخار، اس نے کہا صدر مشرف کو کہنا سارے لوگوں کو ایک آنکھ سے دیکھے گا. وہ 2 گھنٹے کھڑا رہتا تھا لال حویلی جب اس نے اپنی منورنگ کی. چودھری صاحب اور کیا جی، کو آسمان سے اترے تھے یہ لوگ. پھر اس میں جنرل احسان آ گئے، چودھری شجاعت آ گئے. یہ 2 نمبر کے لوگ تھے. 3 دفعہ پی سی او سے جج بنا اور آج لوگ جمہوریت کا دعوے دار، جس کا خود دامن داغدار ہو. عدلیہ کی تاریخ میں اتنی دفعہ کوئی جج پی سی او سے حلف نہیں اٹھایا جتنا چودھری افتخار نے اٹھایا. یہ مقدس گائے بن گیا اس ملک کی. تو آپ کے خیال میں عمران صاحب کے الزامات میں وزن ہے کہ الیکشن دھاندلی کرا سکتے ہیں افتخار چودھری صاحب؟ سر دیکھیں، اس نے ایک ایسی فضا بنائی، وہ لالچی آدمی تھا. اس کا دل تھا کہ اس ملک کی صدارت پکڑے. اس نے، میں آن ریکارڈ آج کہہ رہا ہوں، وہ ایمبیشیس اور اس کا خواہشوں کا ایک سمندر تھا. وہ مشرف کو کہتا آپ اور ہم مل کے 10-15 سال ملک چلائیں. اچھا. اور وہ ایک ان کے بھانجے تھے ڈی جی ایم آئی، ان کے ذریعے انہوں نے شہادت دی. جنرل کیانی نے اس کے خلاف تحریری شہادت نہیں دی، ڈی جی ایم آئی نے شہادت دی ان کے ریفرنس میں. مشرف صاحب کیوں نہیں مانے پھر افتخار چودھری صاحب کو؟ سر ان کا خیال تھا کہ میں کہوں گا یہ استعفیٰ دے دے گا. اندر سے وہ پورا تھا. جب اس کا دراز توڑا گیا، اس میں جب پولیس داخل ہوئی یا فوجی گئے تو اس میں اس نے کئی لوگوں کے خلاف ریفرنسز بنا رکھے تھے. اچھا، یعنی کئی لوگوں کے خلاف. ہاں،
جب انہوں نے درازیں توڑی تو اس نے تو کئی لوگوں کے ریفرنسز بنا رکھے تھے، افتخار صاحب نے، اور اس کا وہ اکلوتا فرزند جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا ہے، وہ سونے کی کانوں پہ بلوچستان پہ خواہش رکھتا تھا. یہ سارا اس معاشرے کا ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم بہت جلد لوگوں کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور اتنی جلدی گراتے بھی ہیں. میں بھول جاؤں گا پٹڑی سے. میں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو لاہور میں آپ کر رہے ہیں، جو راول پنڈی لال حویلی پہ کرنے جا رہے ہیں، جو دوسری جگہوں پہ کرنے جا رہے ہیں. میں اپنے سیاسی تجربے سے بتاتا ہوں، جب حکومت اپنے گلو بٹوں اور گڈو بٹوں کو عوام کے مقابلے میں لے آئے تو ضروری نہیں ہے سمندر جو ہے یہ عوام کا طوفان ڈی چوک میں جائے، یہ جاتی عمرہ بھی جا سکتا ہے. اور جب ایک لاش گرے تو 10 100 20 بھی لاشیں گرتی ہیں. پھر آپ نہ کہنا کہ جمہوریت ڈی ریل ہوئی، پھر نہ کہنا کہ فوج آ گئی. میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت ہے کہ فوج کو طلب کی جائے. یہ فوج بلا کے فوج، پہلے ان کی یہ تھی کہ فوج کو رسوا کیا جائے. ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کہ فوج کو رسوا کیا جائے. اب انہوں نے دیکھا کہ فوج کا امیج بہت بڑھ گیا ہے، فوج کا امیج آسمان پہ چلا گیا. انہوں نے ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا، 90 کے زاویے سے لیٹے. اور کل جو انہوں نے سلامتی کونسل کی بنائی، حفاظتی کمیٹی، سلامتی کانفرنس، اس میں کیا ہوا؟ انہوں نے جو سیاسی بات کی ساری فوج میں اس کو تنقیدی اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا. مثلا شیخ صاحب لوگوں کو سمجھائیں نا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے جو میاں صاحب اور پولیٹیشین نے بات کی اس کو فوج نے تنقید نہیں کرنے کا؟ میاں صاحب، یہ فوج جو ہے اس کا مطلب ہے فوج کو بٹھا کے، فوج کے 9 یا 7 میجر جنرلز نہیں، لیفٹیننٹ جنرلز کو بٹھا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج میرے ساتھ ہے. جب راحیل شریف کے چہرے پہ کیمرہ گیا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھئی فوج تو سیدھی ہوئی ہے، فرنٹ لائن پہ. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہمارے لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوں گے، ہم نے چوڑیاں نہیں، میں تو کوئی خونخوار آدمی نہیں ہوں. میں آپ کے پروگرام میں اعلان کرتا ہوں اگر میں مارا بھی جاؤں تو میرا قتل معاف ہے. اسی طرح میں نے جیسے انواری کا معاف تو نہ کرایا نا قتل، پھر تو بڑا ایزی ہو جائے گا. 10 بندے اور خوار ہوں گے اس ملک میں. اس ملک میں جو حالات ہیں، یہ سارے حالات نواز شریف اور اس کے مشیر جو پیدا کر رہے ہیں، ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں اور فوج پھر آ کے رہے گی. اچھا شیخ صاحب، فوج پہ بھی بتائیے، کل جو کانفرنس ہوئی اس میں پولیٹیشینس نے کچھ سیاسی سوال کیے فوج سے اسی لانگ مارچ کو لے کیے؟ دیکھیں، پہلے تو میری گزارش سنیں. روز میاں صاحب کہتے ہیں اکلوتی سیٹ کا، مندرا چکوال روڈ پہ کہتے ہیں استعفی دے. یہ جو بلائے ہیں یہ 100 سیٹوں والے تھے. محمود اچکزئی، شیرپاؤ، زاہد، جی صحیح، اپنا میرا دوست اعجاز الحق، یہ اگر نہیں کسی کو بلایا تو شیخ رشید کو نہیں بلایا. نہیں بلایا تو دوسری دفعہ اس نے شیخ رشید کو نہیں بلایا، کیونکہ سچ آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں بات کرنے کا نام ہے. ان کو چاہیے گھگو گھوڑے، محمود اچکزئی ٹائپ کے لوگ جو کہ اپنے آپ کو بڑا چادر اس کی لپڑا مار کے چادر مار والے، اور ریزولوشن لانا چاہتے تھے اس کے تھرو ریزولوشن لانا چاہتے تھے. ان کو چاہیے خانہ نمبر 2 کے لوگ، اور خانہ نمبر 2 کے لوگ یہ جو مرضی کردار ادا کریں. اچھا الائنس میں نا سر کیا کریں؟ اگر الائنس کس چیز کا جی؟ ایک پنجابی نہیں تھا جہاں تحریک شروع ہو رہی ہے، ایک پنجابی لیڈر نہیں تھا اس ملک میں، اور سارا اربن ایریا آگ میں جل رہا ہے. کنٹینروں کے نیچے سے شدرہ اور لاہور میں کشتیاں چل کے لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے. اچھا شیخ صاحب، وہ بات تو رہے گی، لوگ جاننا چاہتے ہیں نا. کل سیاستدانوں نے کچھ سوال کیے تو آرمی نے کیا کہا؟ کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ کیا نہیں کرنا چاہے؟ اچھا نہیں کرنا چاہ رہے شیئر. اور کور کمانڈر نے مثالیں دی ہیں کہ جناب جب آدمی کی حالت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو ہونٹوں پہ سکریاں جم جاتی ہیں. یہ وہاں پہ دی مثال تو دی لوگوں نے، اس کا جو جواب دیا وہ بھی ان کو مل گیا. جواب تو بتایا پچھلے کی رہ گئی ہے. تو پھر کور کمانڈرز میٹنگ آج ہوئی ہے، اس سے تو کوئی مسئلہ، وہ تو اپنے حساب سے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہوئی ہے نا. دیکھیں یہ ڈسکس کیا گیا لانگ مارچ. ساری میٹنگز جو ہیں حساس وقت میں ہوئی ہیں. نواز شریف کا ٹائم پہلے تھا، شاید وہ آسٹریلیا چلے گئے، یہ بعد میں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کور کمانڈرز کی میٹنگ ایک آسان آج کے دور میں بات ہوتی ہے؟ انہوں نے تمام معاملات پر ڈسکس کیا. فوج انڈیپینڈنٹ ہے، فوج نہ نواز شریف کی ہے، نہ شیخ رشید کی ہے، نہ عمران خان کی ہے، نہ طاہر القادری کی ہے. فوج پاکستان کی ہے. اور جب پاکستان کی سلامتی انہوں نے محسوس کی کہ پاکستان کے حکمران پاگل ہو گئے،
ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور وہ معاملات کو سمجھ نہیں رہے. اسلام آباد میں خندقیں کھود رہے ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ خندق تو نہیں لڑی جانی وہاں. شیخ صاحب یہ بتائیں کیا وہ مقام ہوگا جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ معاملات آپ کے ہاتھ سے بھی نکل گئے, طاہر القادری صاحب کے ہاتھ سے بھی نکل گئے, عمران خان صاحب کے ہاتھ سے بھی نکل گئے؟ میرا تو خیال ہے آج ہی نکل گئے. یہ جو مسلم لیگ نون کے کارکن بھی آئے ہیں بیچ میں آج لاہور میں, دیکھیں اور پارک میں بھی. دیکھیں ہم ریاضت والے سیاسی ورکر ہیں, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ریاضت کی ہے, سیاسی ورک کیا ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب سرکاری لوگوں کے ورکر, حکمرانوں کے ورکر اپوزیشن کے مقابلے میں آ جائیں پھر اس حکومت کو نہیں بچا سکتے, پھر اس حکومت کو نہیں بچ سکتے. جب دیکھیں نا سارا ملک, ساری دنیا میں فوٹویں چھپی ہیں کنٹینر کنٹری, اور مٹی بھر بھر کے لا رہے ہیں سہاوے سے کہ اٹھائے نہ جائیں. او خدا کے بندو, گلی محلے میں جو آپ بیج ڈال رہے ہیں اس طرح آپ حکمرانی کر سکیں گے؟ تو حکومت اور کیا کرے شیخ صاحب؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جا کے وہ سوسائڈ کر لے اپنی, کہ وہ دیکھتی رہے طاہر القادری صاحب بھی آ جائیں, عمران خان صاحب بھی آ جائیں, آپ بھی آج چڑھائی کر دیں اور ان کی ایسی کر دیں. 14 مہینے انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی, 14 مہینے ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا, اور جو مشیر انہوں نے گندی زبان کے لیے استعمال کر رکھے تھے. آج تک میں نے نواز شریف کا نام جناب نواز شریف صاحب سے ہٹ کر نہیں لیا. اگر خدا نے عزت دی ہے اس کے مقدر سے تو میں نام احترام سے لوں, اختلافی بات اور ایشو بعد میں کروں. جو باتیں یہ خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق اور عابد شیر علی نے کی ہیں, کیا نواز شریف کی مرضی کے بغیر کی ہیں؟ ایک اور رانا ڈھونڈ لیا, ایک رانے. اب تو لوگ اسی طرح کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی بہتر تھی نواز شریف کی حکومت سے, اسی طرح کہتے ہیں رانا ثناء اللہ مشہور سے بہتر. اچھا, حکومت کی پرسپشن یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کو قید کیا جائے اور عمران صاحب کو یا آپ لوگوں کو فری ہینڈ دے دیا جائے. اگر طاہر القادری صاحب قید ہوتے ہیں تو آپ لانگ مارچ کنٹینیو کریں گے؟ آپ اور عمران خان صاحب اگر گرفتار, طاہر القادری صاحب پیچھے رہ جائیں گے قید میں؟ سر طاہر القادری ایک فالوورز کا نام ہے, آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کل جو وہاں دیکھا ہے کہ بارش میں گھٹنے گھٹنے بارش میں ہزاروں عورتیں اور بچے کنٹینروں کے نیچے سے نکل کے پہنچی ہیں. مجھے 1.5 گھنٹہ لگا جی طاہر القادری کا وہاں پہنچ, جیم پیک تھا سر. میں جب پہنچا موڑی کے مڑائی کیا جگہ تھی, قبرستان, وہاں انہوں نے مجھے سلوٹ مارا. انہوں نے کہا شیخ صاحب, میرے ایک نے کہا 4 بچے ہیں, ایک نے کہا 7 بچے ہیں, ہمیں فون, ہمیں ٹائم دیں, گاڑی نہیں جا سکتی. پرویز لائی بھی ساتھ تھا. ہاں جی دیکھا ہم نے, وہ انہوں نے فون کیا, کافی دیر پیدل چلے جائیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میں شیخ صاحب کہہ رہا ہوں اگر طاہر القادری صاحب گرفتار ہوئے تھے, حکومت نے کہا نہیں کوئی نہیں جانے, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ عمران خان, طاہر القادری, شیخ رشید چودھری اور دوسرے ورکر اب گرفتار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 14 تاریخ ایک ہی دن نہیں ہے, 14 اگست کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. 15 کو بھی جا سکتے ہیں بادشاہ ہیں آپ, 16 کو بھی جا سکتے ہیں, 13 کی رات کو بھی جا سکتے ہیں, اور ضروری ہے ڈی چوک میں جائیں, جاتی عمرہ بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ ہماری حویلیوں پہ آئیں گے ہم بھی آپ کے گھروں پہ جائیں گے. ہمارے پاس کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے. تو سول وار ہو جائے گی پھر, اگر وہاں سے ان کے کارکن اور پولیس اور آپ یہاں سے بڑا خطرناک کام ہو جائے گا. دیکھیں خطرناک کس نے کیا ہے؟ یہ ریلیاں نکالنی شروع کی ہیں کالے ڈالوں میں, سرکاری کالے ڈالے. حکومت کہتی ہے آپ نے کیا ہے, آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی بات کرتے ہیں ان سے, اور وہ کہتے ہیں طاہر القادری کی سے کہتے ہیں کہ ٹاک ٹیبل پہ آؤ. بدماشی سے میرا مطلب ہے آپ نے کوئی تعلقات بنا کے رکھے ہوتے نا, آپ کا کوئی امیج ہوتا, آپ کا کوئی اعتبار ہوتا. آپ کا تو شخصی حکومت, شخصی خاندان, شخصی اپائنٹمنٹ, شخصی لوگوں کو تعینات کیا, ذاتی لوگوں کو. ایک آدمی بنائے 59 لوگوں میں سے جو انہوں نے کسی ادارے کا ہیڈ مقرر کیا ہو, جو میرٹ پہ کیا ہو, مجھے خوشی ہو. ایک کا بتائیں, PIA, بیت المال, نجکاری, زراعتی بینک, سب یہ دیکھیں معاشی ڈاکو, سیاسی ڈاکو, اخلاقی ڈاکو اور لا اینڈ آرڈر کے ڈاکو. یہ تو منشا کے 25% وہ لوگ, ساری دنیا کہتی ہے کہ منشا ان کا 25% اس سارے لوڈ شیڈنگ کا اور اس سارے کا پارٹنر ہے. رائٹ. شیخ صاحب یہ بتا دیں, آج عمران صاحب نے رمدے صاحب کو بھی لپیٹ دیا, سیٹھی صاحب کو بھی لپیٹ دیا, آپ کو ان تمام باتوں کا وزن لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بات عمران خان صاحب نے نئی نہیں کی. 1 سال سے رمدے کا نام گونج رہا ہے, جب اس کا انڈر ایج اٹارنی جنرل کے کیا ڈپٹی اٹارنی جنرل بیٹا ان کا وہ لگایا گیا تھا, پنجاب کی اس کا ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا گیا تھا پنجاب حکومت میں. صحیح, اب تو ہٹا دیا. خیر ٹھیک, میری بات سنیں نا, اب تو جب کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بٹتی ہے سر جی. اب کلیجہ پھٹے گا, نیاز بٹے گی, داتا دربار کا لنگر دیں گے.
یہ جا کے ان کا اس نواز شریف خاندان کا یہ ہے، جب کلیجہ پھٹتا ہے نیاز بڑھتی ہے، اب نیاز بانٹیں گے یہ اب تو جو کہیں گے دیکھیں گے آپ. دیکھیں ایک بات، ایک پولیٹیکل بات، میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے یار اس طرح اگر میں آپ لوگوں کی بات مان لوں کہ جی میں فوراً الیکشن کرا دوں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے مہر ثبت کر دی. جو آپ لوگ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو آنے دیں، آنے کے بعد سارے ایکسپوز ہو جائیں گے. اگر کوئی اور قوت آتی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی، عمران صاحب کا بھی الزام لگ جائے گا، شیخ صاحب کا بھی. سارے ایکسپوز ہو جائیں گے، نواز شریف ایکسپوز نہیں ہوگا. قربان جاؤں وہ شہید ہو جائیں گے نا، وہ شہید ہو جائیں گے. وہ سلک ککون ہے کہ اندر گھس گیا کیڑے نے، وہ ہول بند کر لیا ریشم کے، اب ریشم کے سلک ککون پرسپشن ہے نا. میں نے سوال اٹھایا آپ کے سامنے نا، دیکھیں وہ کیوں ابھی ریزائن کریں. انسان پہ برا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مت مار دیتا ہے. اگر ان کے دماغ روشن ہو تو پھر تو کسی اور کی باری لگے نا. ان کی مت ماری گئی ہے، دیکھیں ان کی مت ماری گئی ہے. وہ ایک بیریئر ہٹانے کے لیے پھر وہ گڈو بٹ اور گلو بٹ سے شروع ہوئے. اگر ہمارے گھروں میں آئیں گے ہم تو بدماش نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی گلو گڈو بٹ نہیں. اب پولیس آئی ہے، انہوں نے لال حویلی کو تحویل میں لیا، گڈ انف. لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوگا میاں صاحب؟ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کے ساتھ رہ کے تحریک نجات میں اس لال حویلی میں گولیاں کھائی ہیں، اسی لال حویلی میں گولیاں کھائی ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد جیت جائے گا تو میں کامران صاحب آپ کی اس پروگرام پہ ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں. جو تشدد جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں مجھے اور کسی کا تو نہیں پتا، یہ لوگ اس کی زد میں ضرور آئیں گے. یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں. اس تشدد کے میں نے نہیں کہا، یہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ان کا مار دینا سب کو، عمران خان نے، میں نہیں کہتا. میں تو آپ کو پتا ایک فوج کا کیا رول ہو سکتا ہے سارے سیٹ اپ میں؟ فوج میڈیٹر ہو سکتی ہے کیا، صلح کرا سکتی ہے، کوئی کمٹمنٹ لے سکتی ہے؟ پرائم منسٹر لتر مار سکتی ہے 6-6 انچ کے، پڑھائے گی کہ چنا کتنے گزاری ہے نندی پور بتا کے در بتا. یہ تو نے جو خواجہ آصف جو وہ لیا تھا 25 ارب روپے کا کو ہارٹ کی ٹرانسمیشن لائن جو بیچی اور کینسل ہوا، ٹھک مارے گی پھر پڑھائے گی. بول یہ کیپ جو ہے تربیلا 4 کا جو تو نے دیا اتنے بلین کا گریما کون سی چائنا کمپنی کو، اور تو ڈز مارے. ان کے دماغ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں نوست زدہ. ہمارے چہروں کا نورانی چہرہ دیکھیں اور رونق دیکھیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ دلدل میں نہیں ہے. جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ نیب زدہ ہے، وہ نیب میں مطلوب ہے، وہ احتساب میں مطلوب ہے. کوئی ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے. صرف یہ ہے دیکھو وزارت کی کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے وزارت کی جی. اور وزارتیں اس طرح 4:30 بجے فون کر کے دی ہیں، جمعہ بازار فرائیڈے مارکیٹ. شیخ صاحب میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھا تھا، فوج کا رول آپ نے جو فوج کا رول نکالا ہے 76 والا، آپ لوگ مجھے نان سیریس لیتے ہیں. جب میں کہتا تھا طاہر القادری، جب میں کہتا تھا علامہ طاہر القادری اور عمران خان ایک دن جلوس نکالیں گے، آپ سب لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو؟ آپ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایکسٹریم رول. اگر یہ غلط ہوتی تو پھر نواز شریف کی طرح کہتے استعفیٰ دو. صحیح نہیں، میں تو خیر نہ کہتا، لیکن میرا سوال ہی کچھ اور آپ سے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایک ایکسٹریم ہو گیا نا یار، کہ اگر وہ جو آپ نے رول پیش کی ہے اب اگر اس سے تھوڑا کم ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کیاری صاحب نے مسائلت کر دی تھی نا زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، یہ ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ جا کے، یا آپ سمجھتے نہیں اب یہ وہ ہوگا یا یہ ہوگا؟ میں عرض کروں؟ ہاں جی، اگر آپ اجازت دیں جی یا پار کروں. وہ کیانی صاحب کا دور جو تھا نا، جنرل کیانی صاحب، وہ ستو پیے ہوئے لوگ، میں کہتا تھا نا یہ جی جی انہوں نے سلاجید پی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے سابق چیف کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب یہ جو پرسپشن ابھر رہی ہے کہ سارا کچھ مشرف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، نو، یہ ایسی بات نہیں ہے نو آپ کے نزدیک؟ نو نو، ایک اس کا حصہ ضرور ہے. نہیں، عمران خان صاحب اس کا حصہ ہے یا طاہر القادری اس کا حصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب چھوٹ جائیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، عمران خان نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مشرف رہا ہو، میں نے کی ہے. طاہر القادری صاحب نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس کا ایک حصہ یہ؟ وہ تو پھر فوج کا دیکھیں ہر وقت میری جان ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، منگل بدھ ناگے کی ہوتی ہے. اب مشرف کا کیس ناگے کے دن لگا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، گوشت کا ناغا ہے منگل بدھ، یہ کیس لگا ہے منگل بدھ کے دن. اب مشرف کے کیس کا فوج پہ کوئی اثر نہیں ہے، چھٹتا ہے نہیں چھٹتا ہے. پہلے فوج سے دھوکہ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے اور چودھری نثار صاحب نے، وہ جو کمٹمنٹ کی وہ پھر اب بیمار ہو کے بیٹھ جائیں گے. میں نے اس کو پہلے کہا اسمبلی میں، کل پرسوں مجھے ملا، میں کہا چودھری نثار اب اگر تو نے بات کی نا تو اس نے استعفیٰ بھی لے لینا. وہ کہتا ہے جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. 8-10 MNA پاس کھڑے تھے. اس نے کہا شیخ رشید میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ زیادہ ہی پرائم ٹائم دماغ ہو گیا اس کا.
اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے نہ بیوروکریسی مانگ رہی ہے. یہ پنجاب کے وہ پولیس والے جلسے ہوں گے سر کس طرح ریٹ ہوگی, لانگ مارچ ہوگا, لیکن بہرحال حکومت سے بھی اس لحاظ سے بہت سے لوگوں کو ہمدردی ہوگی, خاص طور نون لیگ کارکنوں کو. لیکن واپس آئیں گے ویوز بریک کے بعد. میں نے سوال یہ پوچھ رہا ہے شیخ رشید صاحب سے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے, دھرنا اور کرنا بڑا مشکل ہے, ارینجمنٹ کس طرح ہوں گے؟ آج پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس تھی بڑی اہم, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ چھوٹا سا شہر اسلام آباد جس کی ٹوٹل آبادی 15 لاکھ ہے, وہاں اگر آپ کلیم کر رہے 20 لاکھ بندے لے آئیں گے, 10 لاکھ بندے لے آئیں گے, 5 لاکھ, وہ سوئیں گے کیسے, اٹھیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے, رفع حاجت کیسے کریں گے؟ یہ تمام چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. شیخ رشید صاحب میں آپ کو روکتا ہوں, رفع حاجت وہاں کریں گے جہاں آپ رہ رہے ہیں. پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں آپ جہاں وہ آپ سامنے جس گھر کا ہاؤس ہے نا وہاں وہ رفع حاجت کریں گے, گھبرائیں نہیں. وہاں طاہر القادری صاحب 7 دن رہ کے گئے ہیں, 8 دن سارے اسلام آباد نے دروازے کھولے, سارا راول پنڈی اسلام آباد ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوگا. رائٹ ویوز, اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں, لانگ مارچ کس طرح ہوگا. واپس آتے ایک بریک. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. آج کا دن جیسے ہنگامہ خیز رہا, عمران صاحب کی پریس کانفرنس, پھر وہ لاہور بھی آ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی پرویز رشید صاحب کی, احسن اقبال صاحب کی. اور احسن اقبال صاحب نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف صاحب نے اقتصادی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور عوام کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں. شہباز شریف صاحب کا انٹرویو چھپا ہوا ہے آج, انہوں نے کہا ہے کہ نہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے اور نہ فوجی مداخلت. شیخ صاحب, حکومت کہہ رہی ہے نہ فوج مداخلت کرے گی, مجھے اجازت دیں جی, اور نہ مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. میں اپنے تجربے کی بنا پہ کہتا ہوں, جب بھی احسن اقبال نے 2025 کی بریفنگ دی ہے, نواز شریف کی حکومت مہینے 1.5 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. آپ پرانے کلپنگ نکال لیں, ابھی آیا نیا اعتکاف سے اٹھ کے, ان کو تو پوچھ کوئی نہیں رہا تھا, یہ تو باہر جانے کے لیے محتاج تھے اسحاق ڈار کے. دیکھیں عملی طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق صاحب تھے جس کا نثار نے ریئیکشن دیا. باقی ان کے چہرے دیکھیں آپ, ان کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہے یہ 2020 ویژن جو ہے, میں سن کر کان پک گیا ہے. 14 مہینے میں تو آپ نے دیا کچھ نہیں جی, 14 مہینے میں تو آپ نے روتے بچے کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرا. اب آپ کہتے ہیں میں گاؤں جاؤں گا, شہر جاؤں گا. بھائی آپ ہوں گے تو جائیں گے نا. شیخ صاحب ایک سوال بڑا پیٹرن اٹھایا آج پرویز رشید صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ہماری حکومت اگر اس طرح ختم کرتے ہیں تو کل ہم بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو لے کے آ جائیں گے, پھر آپ کی حکومت بھی آئے گی, اس کو بھی چلنے دیں گے. مسلم پھر یہ کس طرح ہوگا؟ سر گزارش یہ ہے, یہ مسلم لیگ کے نون کے کارکن جس طرح نکال رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہ نکال سکیں. دیکھیں سیاست جو ہے وہ شرافت اور امن کی زندہ رہتی ہے. دہشت گردی, انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں چلتی. اور دیکھیں اتنا بڑا ڈرامہ طاہر القادری ڈاکٹر کے خلاف انہوں نے سجانا شروع کیا ہے کہ اشرف کانسٹیبل مر گیا. وہ ہمارے پروڈیوسر نے خود اس کو رپورٹ کیا ہے, چھوڑ کے آیا اس کو حادثے میں, وہ ٹریفک حادثہ تھا. انہوں نے کروڑ روپیہ دے دیا کہ مار دیا اسے طاہر القادری کے ورکروں نے. سر کوئی فائدہ ہو گیا غریب کا, کروڑ روپیہ اگر پہنچ گیا شیخ صاحب, لیکن نظام غلط. غریب مرے تو باٹا کا ریٹ ہے 5 لاکھ روپیہ, وہ بھی ملتا ہے جب 2 دفعہ کسی ٹی وی اینکر پہ آ کے اس کی ماں روکتی ہے یہاں بعض پروگرام کے کہ چیک نہیں ملا, صحیح سال کا ختم. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. یہ اب ذرا تھوڑے بتا دیجیے لوگوں کو کہ اب آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ہجوم یہاں سے لاہور سے جائے گا, اور یہ آبویسلی اگر لوگ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ بیریئرز وغیرہ تو اڑ جائیں گے. کتنا ہجوم اب دونوں پارٹی سے اکٹھی نکلیں گی تو آپس میں کوآرڈینیشن کون کرا رہا ہے کہ اپنے طور پہ نکل رہے ہیں؟ میں نے آپ تینوں پارٹی 2 مہینے پہلے جو پروگرام دیا تھا میں اسی اپنے جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں. ایک نکلے گا قابل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لاہور ماڈل ٹاؤن سے, ایک نکلیں گے زمان پارک سے. یہ فیصلہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا زمان پارک والے فیصلہ کریں پہلے ماڈرن ٹاؤن والوں کو ساتھ لے لیں, ٹھیک ہے, یا ماڈل ٹاؤن والے فیصلہ کریں گے زمان پارک والے. دیکھیں نا یہ تینوں گھیرے میں ہوں گے اور آپ ساتھ ہوں گے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا. اچھا شیخ صاحب, وہاں آپ بھی رات کو عمران صاحب کہہ رہے ہیں وہ لیڈرشپ وہیں سوئے گی, تمام سیکیورٹی کو بالائے تک رکھے, رات کو اپنے گھر میں جا کے سوئیں گے. آپ کا گھر پنڈی میں, ان کا بنی گالا میں. میں آ گیا ہوں خان صاحب کے لیے. نہیں وہاں پہ میں بات کروں, ڈی چوک پہ جو ہے آپ وہیں سوئیں گے جی. میرے پاس مولانا وہاب صاحب کے وقت کا ایک میں نے چلہ 40 دن کا لگایا ہوا ہے جوانی کا, وہ تبلیغی جماعت کا بسترا پڑا ہوا ہے, سفید چادریں 2 میں نے بکسے میں رکھی ہوئی ہیں, سگار کے 2 ڈبے لے لیے ہوئے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. رائٹ, ریل آئے, جیل آئے, امتحان آئے, ساتھ ہوں گے. اگر نواز شریف صاحب لیٹ سپوز استعفی نہیں دیتے جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم 99 میں نہیں دیا تھا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور فوج بھی نہیں آتی, پہلا دن گزرتا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کوئی اسٹریٹجی ہے ذہن میں, کوئی آئے گا بیچ میں, شیشہ کو چھوڑیں وہ کیا آئے گا.
اچھا ٹھیک ہے، اس کی تو بات چھوڑیں، قابل احترام ہے، یہاں موجود نہیں ہے، یہ بات چھوڑیں. جتنے لوگ سلامتی کونسل میں گئے ہیں ان کو آپ بھول جائیں، اور جتنے لوگ یہ بات شات کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ابھی عمران خان صاحب نے کہا احتساب ہوگا، طاہر القادری صاحب کہتے ہیں احتساب ہوگا، شیخ رشید پہلے کہتے ہیں لتر 6 نمبر کا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہوگا کہ چنا الیکشن فوراً نہیں ہوگا اس کا. سر میں دیکھیں الیکشن تو جب تک نئے قانون نہیں ہوں گے. اب یہ سوال، اب اگر نئے قانون نہیں ہوں گے، آپ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ بھی نہیں ہوگی، تو پھر بیچ میں کون سی گورنمنٹ؟ سپریم کورٹ ول ڈیسائیڈ. اچھا، جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا. سپریم کورٹ میں نے پہلے بھی کہا ہے. میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں. فوج کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرے گی. الٹیمیٹلی وہ سکن ہو رہی ہے ان کی بے وقوفیوں سے. وہ انٹروین کرے گی ممکنات میں سے. اکلا مجھے آپ بھی نہ کہ استعفیٰ دے، میری تو ہر بات پہ آپ لوگوں کو نہیں، آپ کا تجزیہ ہے نا. ٹھیک ہے، تجزیہ ہے. وہ انٹروین کرے گی، وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، فوج جائے گی کہ لیٹ اس نو دس از اے نیشن. 19 کروڑ لوگوں کا اٹامک ملک، ہمیں اصلاحات کے لیے کتنا وقت؟ میاں صاحب مائنڈ نہیں کر جائیں گے، فوج ان کی اپروول کے بغیر جائے گی. مائنڈ کر جائیں گے. میاں صاحب کا مائنڈ ہوتا تو آج یہ ہوتا. بڑے بادشاہ ہیں آپ. نہیں، میاں صاحب نے اگر مائنڈ ہی کرنا تھا، اتنا ہی ان کا ظرف آلہ تھا، اتنی ہی ان کی عقل کل تھی. عقل کل تو وہ سمجھتے ہیں، تو اگر مائنڈ ہوتا تو مائنڈ کرتے نا. وہ مائنڈ نہیں کرتے. یہ سارا کام ان کا اپنا کیا ہوا ہے. ہم نے تو صرف بگار لگائی ہے اوپر گھی کی. یہ ہنڈیا پکائی انہوں نے، اس میں ٹماٹر انہوں نے ڈالے ہیں، آلو پیاز گنڈے سارا ادرک شدرک. ہم نے تو صرف تڑکا لگانے کے لیے 14 تاریخ کو نکل رہے ہیں. یہ سارا کام انہوں نے خود تیار کیا. کسی سے پوچھے سو صحیح جناب آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. یہ سمجھیں پرانا پی ٹی وی کا وقت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں لگا یہاں 85 چینل ہیں، یہاں کیمرے کی طاقت کا ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ سمجھے کہ بس ہم جس طرح کہیں گے گلو باٹ اور گڈو باٹ جو انف ہے لاہور کے لیے، اب دوسرے شہروں کے گلو باٹ اور گڈو باٹ اکٹھے کر رہے ہیں. یہ سارے ملک کو انارکی، انتشار، خلفشار میں لے کے جا رہے ہیں، جس کی قیمت ان نے ادا کرنی ہے. اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ 16 یا 14 شہادتیں اور 100 آدمی کی گولیاں، اس میں سے مسعود محمود لاہور کے اندر سے پیدا ہوگا. شیخ صاحب، یہ طاہر القادری صاحب تو اس پہ بلیو ہی نہیں کریں گے نظام پہ، تو عمران صاحب اور ان کے درمیان تو پوائنٹ آف ڈفرنس پھر بعد میں شروع ہوگا. پہلے آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو آپ نے فارغ کرنا ہے، اب ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا ایجنڈا یہی ہے. دیکھیں، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں. آپ لوگ سب لوگ کہہ رہے ہیں. میں آج یہ بھی بات کہہ جاتا ہوں، انشاءاللہ طاہر القادری بھی آئین کی بات پہ آئیں گے. وہ آئین جو عوام کی ترجمانی کرے، جو ہیومن رائٹ کی ترجمانی کرے، جو خاندان کی حفاظت کرے، اس آئین پہ نہیں. 18 کروڑ آئین جو اس ملک میں تمام تعصبات سے پاک ہو، سچائی پہ مبنی ہو اور لوگوں کا حقیقی ترجمان ہو، طاہر القادری صاحب اس پہ آئیں گے. رائٹ. شیخ رشید احمد صاحب سے گفتگو جاری ہے. وقت تو ایک بریک ہے، واپس آتے ایک دو اہم ترین سوالات ہیں اسی لانگ مارچ کے حوالے سے اور اس کے کنکلوژن کے حوالے سے. یہ پرسیپشن یہ بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ شاید ایک انٹرنیشنل سازش کی جا رہی ہے. احسن اقبال صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ان کا اشارہ ان کا جو تھا وہ طاہر القادری صاحب کی اور ان کی انگریزی سپیچز کی طرف تھا. وہ سازش کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے آج اسی پروگرام میں بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. ابھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں لائیو شو چل رہا ہے، obviously شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کے سامنے چل رہا ہوگا بریکنگ نیوز کے میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان جو ہے کل قوم سے خطاب کریں گے. اور آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی قوم سے خطاب کیا تھا اسحاق خان صاحب کے معاملے پہ، اور اس کے بعد حالات بڑے خراب ہو گئے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ریپوٹیشن وہی ہو. شیخ صاحب، کیا پرائم منسٹر کل قوم سے خطاب کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کنسیشن دے دیں آپ کو ایسی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ مان جائیں. کیا قوم سے خطاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی 10 منٹ پہلے کہا کہ میں نواز شریف کے ساتھ رہا ہوں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کلیجہ پھٹتا ہے تو وہ نیاز بانٹتے ہیں. اب جو مرضی ہو جائے. دیکھیں، اب یہ سیاسی قوتیں اتنی آگے چلی گئی ہیں، سوائے ایک، وہ بھی میں طاہر القادری صاحب کا نہیں کہہ سکتا، نواز شریف صاحب کی حد تک کہہ سکتا ہوں، عمران خان صاحب کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ نئے الیکشن سے کم وہ کوئی قبول نہیں کرے گا. طاہر القادری صاحب کا ایک ڈفرنٹ سٹینڈ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کی بات ہی کر رہے ہیں، وہ نئے الیکشن سے کم پہ نہیں کریں گے، چاہے پرائم منسٹر کل یہ بھی کہہ دیں کہ 10 حلقے میں آپ کو دیتا ہوں، اس طرح کے کانفرنس 100 حلقے کہہ دیں. دیکھیں، 10 حلقے یا 4 حلقے بھی الٹیمیٹلی جب اس میں سے گند نکلنا تھا تو پھر سارا الیکشن ہی ڈیمانڈ. کون سے خطاب پرائم منسٹر کے تو آپ بڑے کلوز رہے نا پہلے،
پچھلے بار کیوں کرتا ہے پرائم منسٹر ایسے موقع پہ؟ کیا آپ کے خیال میں باڈی لینگویج؟ دیکھیں انہوں نے کتنا خطاب کیا ہے، پہلے کتنے عرصہ کتنے دن قومی اسمبلی میں آئے ہیں، ہاتھ جوڑے ہیں سینٹ نے کہ جی یہاں قومی اسمبلی تو ٹھیک ہے ایک آدھی دفعہ گئے ہیں، سینٹ میں آ کے چہرہ شناسائی کر دیں۔ یہ جو قوم سے خطاب اب ہونے جا رہا ہے نا کل، آپ کے خیال میں اس کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے؟ اس میں کیا فیصلے یا اعلانات ہو سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی اس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ 72 گھنٹے رہ گئے ہیں، 72 گھنٹے میں ان کی اپنے سیاسی مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے اور ہمارے لوگوں کی سیاست کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ انہی کی سیاست حکمرانی سٹیک پر نہیں ہے، سب وہ لوگ جو باہر نکل رہے ہیں ان کی سیاست سٹیک پہ ہے، اور انہوں نے کیا قوم کو دینا ہے سوائے اس کے کہ وہ رضیہ بٹ کا ناول ہی پڑھیں گے، رونا دھونا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، مجھ سے مذاق، میں جو سوچ سکتا ہوں یہ کل ہوا خطاب میں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، سیٹیں کھولتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ قانون میں اجازت نہیں ہے، کس آئین اور قانون کے تحت کھولیں؟ جن 4 سیٹوں کا پھڈا ہے وہی 4 ان کے سینٹر فارورڈ ہیں، اور آج عمران خان نے کہہ دیا کہ خواجہ سعد رفیق کے گھر رات کو ڈبے پہنچے۔ ہاں جی، تو پھر وہی تو سارا سبب ہے جو شیخ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دھاندلی انڈیویجل لیول پہ ہوئی اور پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہ ہو، ہر ایم این اے نے اپنی 15 20 25 ہلکے کر لیے۔ قربان جاؤں آپ کی ادا پہ، ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے قربان جاؤں آپ کی ادا پہ اور پکڑائی نہ دوں۔ نواز شریف لیڈر ہے اس علاقے کا، اس شہر کا، گو اس کی ضمانت ضبط ہوئی جب وہ تحریک استقلال سے لڑا، اسی حلقے سے گوال منڈی سے، اس کی ووٹیں ہیں جی 90,000۔ اب ذرا سننا ذرا بجائے اس کے کہ سوال کرنا۔ ملک پرویز جس کی ضمنی الیکشن میں 7 سے 10,000، میں نے اس دن اسمبلی میں پکڑ لیا ملک پرویز کو، میں نے کہا یار میں الیکشن ٹریبونل میں جاؤں گا تو مجھے بتا تو نے ضمنی الیکشن لڑا تھا کتنی ووٹیں تجھے ملی تھی؟ اس نے کہا یاد نہیں پڑتا، 17 18 یا 17، میرا خیال ہے مجھے یہ بھی شک ہے اس سے بھی کم ہوگی، 17 18، اگر زیادہ ہوں تو قوم مجھے معاف کر دے، مجھے یہ بھی شک ہے کہ میرے آگے غلط بیانی کر رہا تھا، 17 کہہ رہا تھا، 27 کہہ رہا تھا۔ ضمنی الیکشن میں اس کو جب وہ منتخب ہوا لاہور سے اس حلقے سے، اس کو ووٹیں پڑی 17 18,000۔ اب نواز شریف سے بھی زیادہ 1.5 لاکھ 1,42,000 ووٹ لیتا ہے، یار قربان جاؤں۔ اور یہ وہی جانے دیں، اس وقت لائیو پروگرام ہے کہ سعد رفیق لیتا ہے 1,30,40,000، یہ لیتا ہے 1,20,25,000، یہ لیتا ہے 30,000۔ جو ان کا انجن ہے، جو لوکوموٹو ہے، جو لیڈر ہے، وہ 90,91,000 پہ 50,000 ووٹوں اپنے لیڈر سے زیادہ لیتے ہیں۔ میں 8 دفعہ منتخب ہوا ہوں، میری زندگی کی خواہش ہے کہ کسی دن میں 1,00,000 ووٹ لے لوں۔ چلو مل ہی جائے گا آپ کو، اگر وہ لوگ کہتے ہیں اگر فوج کی حکومت آ گئی تو، لیکن امید ہے کہ نہیں۔ لیکن ایک سب سے آگے چلتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ ہم تو ویسے یہ امپلائی نہیں کر رہے ادھر کہ فوج آئے ہوئے، فوج ابھی تک نیوٹرل پوسچر میں صحیح ہے، لیکن حالات کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں تو آبویسلی بہت چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ شیخ صاحب بہت سے لوگوں نے مجھے ٹویٹر پہ سوال کیا، ابھی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب سے کلوز رہے تھے، اور آپ نہ بھی کلوز رہے، آپ نے ان کی سیاست کو دیکھتے ہیں، وہ ریزائن تو نہیں کریں گے، تو پھر کس طرح ہوگا یہ؟ پھر تو فوج کو سک ان کرنا پڑے گا بیچ میں، مطلب اور تو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا نا۔ اور کل بھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ جب آدمی ضد کرتے ہیں، جو آدمی ضد کرتا ہے نا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اگر اتنا بڑا طوفان 14 اگست کو نکل آیا جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پھر نواز شریف کا جانا دیوار پہ لکھا ہے، یہ دنیا ٹی وی کے اسٹوڈیو پہ آپ کے اس پروگرام کے یہ میں سامنے پڑھ رہا ہوں، نواز شریف خدا حافظ، اگر لوگ نکل آئے۔ اور اگر نہ نکل آئے تو میں نواز شریف کو ایک ڈکٹیٹر نواز شریف دیکھ رہا ہوں، جس کی قسمت میں میرا خیال ہے کہ جب اس کا علم، اس کی دانش، ان کی وین، اس کی اسٹڈی، اس کا جنرل نالج بگ زیرو ہے، لیکن اس کی قسمت جو ہے اس کو میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ کتنے لوگ نکلیں تو آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے گی اور کہے گی کہ آپ کی ڈیمانڈز مان لے گی اور فوج بھی نہیں آئے گی؟ اگر دونوں ملا کے دونوں لوگوں کے لاہور سے 1,00,000 لوگ نکل آئے، بس اتنے ہی کافی ہیں۔ میں اپنا سیاسی حساب بتاتا ہوں، لوگ تو 10 لاکھ 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں 1,00,000 بھی نکلا ہے، اگر دونوں کے ملا اگر دونوں کے ملا کے 50,000 ہزار دونوں حضرات کے نکل آئے اور لاہور پہ نکل آئے اور شہروں کے شہر جو ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اس حکومت کو پھر السلام علیکم ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں پولیس ویسے ہی آپ کو لگتا ہے ڈیمورلائز ہوئی ہے؟ سر پولیس کو تو شہباز شریف نے بے توقیرہ کر دیا جی، بے عزت کر دیا اس کو۔ پولیس کی حالت شہباز شریف نے اس قدر، خود آپ نے دکھایا، وہ ڈی آئی جی کہہ رہا ہے بے شرمو شرم کرو، اور وہ جس طرح آ رہے ہیں ایسے آ رہے ہیں جیسے کسی وہ پولٹری فارم پہ ملازم نہیں ہوتے مردے مرغیاں اٹھانے والے۔ آپ نے دیکھے نا بعض مرغیاں مر جاتی ہیں، پولٹری فارم اس لیے مثال دے رہا ہوں ان کے،
تو ان کو وہ کٹھی کرتے ہیں کہ شام کو مردہ میں اس طرح اٹھ کے آ رہے تھے ڈانگ میری طرح گزرے ہیں اللہ پیٹ نکلے والا اور آ رہے ہیں جناب علی مرغیاں اٹھانے والے اس طرح نکل رہے ہیں ٹوپی ادھر لگی ہوئی ہے. کیسے یہ پولیس فورس ہوگی؟ پولیس فورس عوام کے جذبات کے ساتھ ہوتی ہے. شیخ صاحب یہ 245 کی طرح جو فوج ہے وہ کیا کرے گی لانگ مارچ والے دن؟ اس کی ذمہ داریوں میں کیا ہوگا؟ وہ جو وہاں تعینات ہے سیکورٹی کے لیے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں قانونی لحاظ سے؟ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ وقت آنے پر بے وقوفوں کو گرفتار کرنا. وہ اتنی دور سے کیوں آئیں گے جی؟ 10 کورس ہیں اتنا لمبا وہاں آدھے گھنٹے کا سفر ہے. اس کا آپ کا خیال ہے ٹریفک سگنل کا انتظار کریں؟ اسلام آباد 8 ٹرکوں کی مار ہے 2 پی ٹی وی 2 پرائم منسٹر ہاؤس. ریڈیو والے ویسے ہی کہتے ہیں جی ہم تو پی ٹی وی کا حصہ ادھر مت آنا ہم تو آلریڈی ان کے ساتھ نتھی ہیں اس کی ذیلی برانچ ہے ادھر آپ کیوں کھڑے ہیں آپ بس ادھر ہی کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے ہمیں تو جو نشریات دیں گے جاری کر دیں گے. سر جی ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں گلو بٹ اور گڈو بٹ رہ گئے ہیں مفاد پرست لوگ رہ گئے قوم کو انہوں نے دیا کچھ نہیں. اور یہ جو پیٹرول پمپ بند کیے ہیں اور جو اتنے دن ناکے لگائے ہیں جی اب کھول دیے اٹھائے نا. سی ایم پنجاب نے معذرت بھی کی ہے عوام سے جو پریشانیاں ہوئی ہیں کنٹینرز وغیرہ کی. اشتہار تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہے تھے معذرت خواہ 7 کنٹینر بھی دکھا رہے تھے پڑا ہوا ہے وہاں. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ طاہر القادری صاحب کی کرین ساتھ چلتی ہے جہاں جاتے ہیں کنٹینر اٹھا دیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا دیکھیے نہیں آپ تو پھرتے رہتے ہیں آج کل ماڈل ٹاؤن میں بہت زیادہ بصیرہ آپ کا. شیخ صاحب بس پروگرام کے آخری کچھ لمحہ پہنچ گیا ہوں. ایک تو پروگرام ابھی میں گرم ہوتا ہوں میں اینٹ میرا بیٹھتا ہے تو آپ کا گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے. کیا بتائیں شیخ صاحب ہر چیز کو ختم ہونا ہے. صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے ختم ہونا ہے ہم کہتے ہیں پروگرام نے پہلے ختم ہونا ہے پھر آپ جائیں گے نا ادھر سے اگر آپ نے کہیں جانا ہے کچھ کرنا ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ 14-15 اگست کو کوئی خونی پروسیس تو نہیں چلنے والا نا وہاں پہ؟ اگر جو انہوں نے حماقت کی ہے کہ آج لال ویلی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے دیکھو ہم تو بدماش گلو بٹ گڈو بٹ والے نہیں ہیں. اگر پولیس وہاں قانون نہیں نافذ کرے گی تو پھر گلی محلے میں لڑائی شروع ہو جائے گی. آگے پنڈی میں انہوں نے شیعہ سنی فساد کرایا. رائٹ قوم افورڈ نہیں کر سکتی قوم افورڈ کر سکتی ہے ہمیں اسلام آباد آنے دیا جائے وہاں ہم سے مذاکرات کیے جائیں ہم انشاءاللہ قانون اور آئین کے دائرے میں. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آپ کے ان کے خیالات سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں ہمیں کل تک کے لیے